أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ چیز تو آپ پڑھ چکی ہیں کہ مفرد یعنی کہ اکیلا، اب کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو یا کوئی چیز ہو، جو چیز تنہا ہے، اکیلی ہے، وہ مفرد ہے۔ اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اور کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کا معنی نام، فعل کا معنی کام اور حرف کا معنی کوئی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو جملے کو بنانے کے کام آتی ہے، جیسے کہ کو، سے، میں، نے، اس طرح کے جو حروف ہوتے ہیں۔ اب اسم کیا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم ہو جائے، یعنی اسم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ تنہا بھی ہے تو اپنا معنی بتا دے گا، کیونکہ اسم نام کو کہتے ہیں۔ اب اگر یہاں کسی بچے کا نام ہے احمد، تو احمد کہنے سے جس لڑکے کا نام احمد ہے اس کا چہرہ ذہن میں آ جائے گا، یعنی یہ نام جو ہے اپنا پورا کام کر رہا ہے، تو بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائے۔ اور اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اب چونکہ یہ نام ہے اور نام میں زمانے کا تو کوئی دخل نہیں ہوگا، زمانہ تو کسی کام میں پایا جائے گا نا، جو کام ہو چکا یا ہو رہا ہے یا ہوگا اس میں زمانہ پایا جائے گا۔ لیکن اگر نام ہے کسی کا تو اس میں زمانہ کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ رجل یعنی آدمی، علم کے معنی جاننا، مفتاح کے معنی چابی، تو یہ چیزیں نام میں شامل ہو گئیں۔ اگلا ہے اسم کی 3 قسمیں ہیں: جامد، مصدر اور مشتق۔ اب جامد کیا ہے؟ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنتا ہو۔ یہ لفظ جامد جیسے کہ جمع ہوا کوئی چیز ہے، تو یہ ایسی چیز ہے جس سے کوئی چیز نہیں بنے گی اور نہ ہی یہ کسی اور چیز سے بنا ہے، یعنی یہ بالکل اصلی حالت میں موجود ہے۔ رجل، فرس، رجل کے معنی آدمی، فرس کے معنی گھوڑا۔ اب کوئی ایسی چیز پہلے سے موجود نہیں تھی جس سے رجل بنا ہے، کوئی چیز پہلے سے موجود نہیں ہے جس سے فرس بنا ہے، اور رجل کو آپ کتنا بھی توڑے مروڑے اس سے کوئی دوسری چیز نہیں بن سکتی۔ رجل کا معنی آدمی ہے تو آدمی ہی رہے گا، فرسن کا معنی گھوڑا ہے تو گھوڑا ہی رہے گا، اس کے آگے پیچھے کچھ بھی آپ لگا کر کے اس کو بدل نہیں سکتی۔ تو جامد وہی چیز ہے جو بدلا نہیں جا سکتا۔ مصدر وہ اسم ہے کہ جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سے لفظ بنتے ہیں۔ اب جامد تھا کہ خود بنتا بھی نہیں کسی سے اور اس سے بھی کچھ نہیں بنتا، لیکن مصدر وہ تو کسی سے نہیں بنا ہے لیکن اس سے بہت سے لفظ بنیں گے، جیسے نصر، ضرب۔ نصر کے معنی مارنا، نصر کے معنی مدد کرنا، ضرب کے معنی مارنا۔ اب مارنا ہے، مدد کرنا ہے، تو یہ ہمیشہ مارنا اور مدد کرنا ہی نہیں رہتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ مارا یا ہوتا ہے ماری، یا پھر ہو جاتا ہے کہ مارتا ہے، مارے گا، اس طرح سے بدلتا رہتا ہے۔ اسی طرح نصر مدد کرنا تو ہمیشہ مدد کرنا ہی نہیں آتا، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مدد کر دیا یا مدد کرے گا، اس طرح سے بدلتا رہتا ہے۔ لیکن رجل گھوڑا ہی، رجل جو ہے وہ انسان ہی رہے گا، آدمی ہی رہے گا، فرسن وہ گھوڑا ہی رہے گا، اس کو الگ نہیں کر سکتے، بدل نہیں سکتے۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو۔ مشتق اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، یعنی کسی چیز سے یہ چپکا ہوا ہے، تو کس سے چپکا ہوا ہے؟ یہ مصدر سے چپکا ہوا، مصدر سے مل کر کے بنا ہے، وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو۔ جیسے ضربن سے ضاربن، ضربن یہ مصدر تھا مارنا، اس سے ہو گیا ضاربن یعنی مارنے والا۔ اب یہ ضربن، ضاربن دونوں آپس میں میل کھا رہے ہیں ایک جیسے، تو یہ ضربن سے بنا ہے ضاربن۔ اسی طرح نصرن یعنی مدد کرنا، اس سے بنا ہے ناصرن یعنی مدد کرنے والا۔ اگلا ہے فعل، وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے۔ فعل کے معنی کام، تو کام ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی دوسری چیز اس میں موجود ہو تبھی وہ کام کرے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک کام سے ہی بات بن جاتی ہے، تو بغیر ملائے معلوم ہو جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے نصارہ یہ عربی ہے،
عربی جو ہے نا وہ ایک چھوٹے سے لفظ میں بہت سا معنی سمائے رکھتی ہے. تو یہ نصرہ ہم اور آپ دیکھیں گے تو ہمیں تو لگے گا کہ یہ تو کوئی ایک چیز ہے، کوئی ایک لفظ ہے، لیکن اس کا معنی ہے کہ اس نے مدد کیا. اب جب اس کا ترجمہ دیکھا گیا تو یہ طویل ہو گیا نا، یعنی ایک کلمہ ہے لیکن معنی پورا بتا رہا ہے. نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ضربہ اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. یعنی کلمہ ایک ہے لیکن کام پورے کا کر رہا ہے. فعل کی 4 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں. ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، مضارع یعنی کہ جو زمانہ چل رہا ہے یا تو جو آنے والا ہے، دونوں کا مجموعہ. امر کے معنی کسی کام کا حکم جہاں دیا جائے، نہیں جہاں کسی سے روکا جائے. ان کی تعریفیں علم الصرف میں بیان ہو چکی ہیں. اگلا ہے حرف. وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو. اب حرف کیا ہے؟ اسم تو ہم نے پڑھا کہ دوسرے کو نہیں بھی ملائیں گے تو بھی معنی بتائے گا، فعل بھی بتائے گا، لیکن حرف نہیں بتا پائے گا. حرف بہت کمزور ہے، دوسرے ملائے بغیر معنی نہیں بتا سکتا. یہ جیسے من، من کا معنی ہوتا سے، فی کا معنی ہوتا ہے میں. اب آپ صرف کہہ دیں گی کہ فی یعنی کہ میں، صرف کہہ دیں گی سے، صرف کہہ دیں گی کے، صرف کہہ دیں گی نے، تو میں، سے، کے، نے، اس طرح کے جو حروف آتے ہیں ان میں جب تک آپ کوئی چیز نہیں ملائیں گی یہ معنی مکمل نہیں کرے گا. جیسے کہ اگر من ہے، من کا معنی سے ہے، تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں گھر سے نکلی. تو اب یہاں سے جو ہے یہ پورا کام کر رہا ہے، لیکن اگر یہاں سے ہٹا دیں میں گھر نکلی تو معنی بگڑ گیا. لیکن اگر یہاں سے لگا دیا جائے تو معنی مکمل ہوتا ہے. تو حرف معمولی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بغیر دوسرے کے اپنا مطلب بھی نہیں بتا سکتی. اس طرح فی کا معنی میں، جیسے گلاس میں پانی ہے. اب اگر اس جملے سے میں ہٹا دیں تو گلاس پانی ہے، گلاس تو پانی نہیں ہو سکتا نا. گلاس کے اندر پانی ہو سکتا ہے، گلاس میں پانی ہو سکتا ہے، لیکن صرف میں اگر کہتے ہیں تو بھی کوئی مطلب نہیں بنتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ حرف جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو بغیر کسی کے ملائے ہوئے معنی نہیں بتا سکتے. جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملے گا، اسم کے معنی نام، فعل کا معنی کام، کوئی کام یا کوئی نام نہیں ملے گا، اس سے مستقل معنی حاصل نہیں ہوگا. جیسے خرج زید من الدار. اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ خرجہ کا معنی نکلا، زیدن کے معنی زید، من کے معنی سے، دار کے معنی گھر. تو زید نکلا گھر سے. اب یہاں من کا معنی پورا سمجھ میں آ رہا ہے. اسی طرح دخل عمر فی المسجد، عمر داخل ہوا مسجد میں. اب یہاں فی کا معنی بھی سمجھ میں آ رہا، ورنہ صرف من اور فی لکھا تھا تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا تھا. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. کوشش کریں محنت سے پڑھیں.